الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو رمضان کی یہ مبارک ساعات اللہ رب العزت کی طرف سے عظیم ترین تحفہ اور محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے اس کی عزت افزائی کا یہ موسم مبارک ہو. میرا رب اس کا ایک ایک پل ہمارے ماضی کو صاف کرنے کے لیے، حال کو بہترین بنانے کے لیے اور مستقبل کو خوبصورت اور حسین بنانے کے لیے اللہ برکتیں ڈال دے. یقیناً ہر شخص، بڑا چھوٹا، مرد عورت، جو باقی 11 مہینوں میں سستی کر جاتا ہے، اس مہینے میں کمر بستہ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کرے کیا؟ جو کام بھی کرنے لگے مسالک بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں، اور آزمائش یہ ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی وہ شہر نہیں دیکھا لیکن آباؤ اجداد نے وہاں نسبت جوڑ لی، تو وہ ساری زندگی مرتے دم تلک اسی نام، اسی شہر کے تعلق سے جڑا رہے گا. میں نے اپنے ددیال میں دیوبندیت کا یہ عالم دیکھا. میرے خاندان کے کسی فرد نے شہر بریلی کو نہیں دیکھا، مگر بریلوی ہیں. عمرہ کر کے مکہ دیکھ کے آئے، حج کر کے مدینے اور عمرے زیارتیں کر کے لوٹے، مگر زندگی بھر کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ محبت وحی، وہ اولی جگہ، وہ برکتوں کی جگہ، وہ رحمتوں کی جگہ، وہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب کے قدموں کی جگہ، وہ سجدوں کی جگہ، اس ہستی پہ کیا اترا تھا، وہ کیا دے گئے. ہم نے رمضان المبارک جیسے مہینے میں بھی اپنے آپ کو تقسیم کیے رکھا. ان چیزوں کو مابرا رکھ کے آج ہم نے ملاقات کا عنوان اس مہینے کی جو نسبت جوڑی گئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ مہینہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. رمضان بھی انسان کے لیے، قرآن بھی انسان کے لیے. یہ جہان اور اس کی ایک ایک چیز، ہر سامان انسان کے لیے. جب یہ چیزیں انسانوں کے لیے ہیں تو سارے مسلک پھر رہے ہیں انسان کہاں ہے. جو یہ سوچے کہ میرے رب نے قرآن کو دنیا کی دلیل بنایا ہے اور اسے آخرت کا وکیل بنایا، ہم نے سب کچھ لے لیا، نہیں لے سکے تو یہی نہیں لے پائے. پہلی ملاقات میں، پہلے خطبے میں وہاں سے آغاز کرتا ہوں جہاں سے میرے اور آپ کے محبوب ہر عید کے خطبے میں، چھوٹی ہو یا بڑی، خطبہ حج کا ہو، کسی ضرورت کے تحت ہو، یا جمعے کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، میرے اور آپ کے محبوب یہ جملہ کہا کرتے تھے:
فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ دنیا کے لوگوں، کائنات میں بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں گی، بڑے بڑے کمال جملے، تحریریں، تقریریں، بیانات، خطابات پیش کیے ہوں گے، حروف کو جوڑ کے لفظ لفظوں سے، جملے جملوں سے کلام بنے ہوں گے، لیکن کائنات کا سب سے حسین کلام، سب سے بہترین کلام، جس میں خیر اور بھلائی ہو، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، یہ وہ کتاب اللہ ہے، یہ قرآن مجید ہے، جس سے بڑھ کر کے حسن میں، جمال میں، خیر میں، دلیل میں، بھلائی میں، یقین میں کوئی اور کتاب یا کلام ہے ہی نہیں۔ حضرات، سب سے پہلے اپنا یہ یقین پیدا کیجیے، کیونکہ لوہا صاف ستھرا بھی ہو، زنگ لگ جائے، ریگ مال سے رگڑا نہ جائے تو اس پہ نیا رنگ نہیں چڑھتا۔ قرآن مجید سے دوری نے ہمیں زنگ لگائے، اوپر سے پڑھے لکھے احباب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شاید زیادہ خود کو پڑھا ہوا تصور کرنے لگے، ان نے یہ جملے بولے، ممبر و محراب پہ چڑھ کے بولے، قرآن مجید کو نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ پوری دنیا اس کتاب سے اس لیے لڑ رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جس نے یہ پڑھ لیا، جو اس سے جڑ گیا، پھر وہ ہمارا نہیں، اور ان اپنوں نے سمجھ لیا ہے کہ جو اس سے جڑ گیا پھر وہ بھی ہمارا نہیں، کیونکہ اسلام فرقوں کی دعوت نہیں، انسانیت کی دعوت، حق کی دعوت اور حقیقت کی دعوت دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے فرقوں کی مجبوری اتنی ہے، مال پیسے کے ساتھ جڑے ہیں، اس کے بغیر چلتے نہیں۔ جب تک تشخص الگ نہیں ہوگا، الگ نام نہیں ہوگا، کوئی نیا کام نہیں ہوگا، دنیا کہاں جڑے گی؟ ہم نے ان کو بھی وہ سیاسی پارٹیاں سمجھ لیا ہے۔ آئیے اس چیز سے ہٹ کے انسان بن کے ذرا قرآن کی طرف اپنی زندگی کی، کچھ مجبوریاں رکھیے، کچھ ضرورتیں رکھیے، خواہشات رکھیے۔ آئیے سب سے پہلے پوچھیے، میں اس کتاب کو پڑھنے لگا ہوں، میں اس کتاب کو چھونے لگا ہوں، میں کیا کروں؟ بہتر اور افضل یہ ہے کہ نہا کے، وضو کر کے، خوشبودار ہو کے، معطر ہو کے، ادب کے، احترام کے پہلو میں اس کتاب کو ہاتھوں میں پکڑوں اور آغاز کروں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وضو شرط ہے؟ میں باوضو نہیں ہوں، میں ہاتھ لگا سکتا ہوں، میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں نہا سکوں، خوشبو لگا سکوں، لیکن فارغ بیٹھا ہوں، کیا وضو شرط ہے؟ کہا نہیں، وضو شرط ہے نماز کے لیے یا طواف کے لیے، باقی نہیں۔ افضل اور بہتر ہونا اور چیز ہے۔ ہم نے ادب کے نام پہ اسے باندھا، غلاف میں لپیٹا۔ اگر کتاب اللہ کو غلاف میں نہ لپیٹا جائے تو سوء ادب، کبھی نہیں۔ اتنی بلندی پہ رکھو کہ جہاں ہاتھ نہ پہنچے۔ یہ بچوں کی دوا سے بھی اونچے چلا گیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ہر چیز سے دور۔ کرنا جو تھا وہ کیا نہیں۔ کسی سے بھی کہیے کوئی آیت قرآن کی سنا دے تو وہ شروع ہو جائے گا اگر آتی ہے، حالانکہ کتاب اللہ نے ادب سکھایا تھا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، آپ نے رب کے سائے میں پناہ میں آنا ہے۔ کس سے؟ شیطان رجیم سے۔ دلیل ملی کہ نہیں؟ گواہی ملی کہ نہیں؟ راستہ بتایا کہ نہیں؟ میں قرآن مجید کو کیوں پڑھنا چاہتا ہوں؟ مجھے نہیں علم کہ میرا معبود کون ہے، کتنے ہیں، تعداد کیا ہے، نام کیا ہے۔ جواب آیا قل هو اللہ احد۔ تیرا رب اعلان کر دے کہ وہ اکیلا اللہ ہے، نام اللہ ہے، کتنے ہیں؟ اکیلا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ مخلوق پوری نافرمان ہو جائے پھر بھی روٹی روزی دیتا ہے۔ تو کیا روٹی روزی کھانا پینا دلیل ہو سکتا ہے کہ انسان پہ رب راضی ہے؟ نہیں، وہ رحمان ہے، فرما بردار کو بھی دے گا، نافرمان کو بھی دے گا، دے گا اتنی جتنی اس کی مرضی ہے۔ الرحیم، وہ سب دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ جو فرما بردار بن کے، نعمتوں کو احسان مان کے، اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن کے، متبع بن کے فالو کرے گا، دنیا کو بھی ہم جیسی مرضی ہو کامیاب کر کے ہم اسے اگلے جہانوں میں کنورٹ کر کے جب بھیجیں گے تو جنتوں میں ہمارا مہمان ہوگا، رحم قیامت کے دن اسی پہ ہوگا۔ نافرمان دنیا میں کھا لے پی لے بھاگ لے دوڑ لے، لیکن آخر کار جو ہمیں راضی نہیں کر سکا، ہمارے غصے اور آگ کی، اس کی انتظار باقی ہے، اور وہ تیار رہے، وارننگ ہے۔ رحمان میں خوشخبری ہے کہ میرا بن یا نہ بن میں دوں گا، رحیم میں وارننگ ڈالی گئی، ساری دنیا مل کر کے ایک شخص جسے رب نے پکڑ لیا چھوڑا کوئی نہیں سکتا۔ قصے اور کہانیاں سائیڈ پہ رکھی ہے، کس بزرگ نے کب ملک الموت کا پیچھے کر کے اڑان بھر کے اس سے سب کچھ لے کر کے چھین کے اس دن کے جتنے مرنے والے ہیں ان سب کو جو ہے وہ زندہ کر دیا۔ یہ ساری کہانیاں داستانیں قصہ گوئی اپنے پاس رکھی ہے۔ قرآن مجید بہترین دلیل، کائنات کا بہترین آپ کا وکالت کرنے والا، دلالت کرنے والا، حق دکھانے والا، نور بن کے اندھیرے ختم کرنے والا، روشنیوں کے اندر آپ کو زندگی دینے والا میرے اللہ کی ذات کیسی ہے؟ جواب آیا، الصمد، بے نیاز ذات ہے۔ اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ اللہ کیوں بے نیاز ہے؟ ضرورت نہیں کسی کی، کہا نہیں۔ کھانا پینا، کہا تیرے رب کو ضرورت نہیں، کھلاتا ہے مگر کھاتا نہیں، پلاتا ہے پیتا نہیں۔ اونگ نیند، کہا بے نیاز ہے وہ اللہ الصمد، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، قریب بھی آئے ممکن ہی نہیں۔ اللہ تیری ذات کیسی ہے؟ کسی چیز سے نکلی ہے؟ ماں باپ ہیں، بیوی بچے، آل اولاد، خیش قبیلہ، خاندان، حسب نسب؟ کہا لم یلد ولم یولد، اختصار اتنا کہ صرف دو لفظ، وسعت اتنی کہ لم یلد ولم یولد میں پوری کل کائنات کہا تلاش کر کے اگر کہیں میرا کوئی حسب نسب ملے تو لے آنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تو یاروں سے بھی بے نیاز ہے۔ کہا یارانے ہیں، دوستانے ہیں، محبت ہے، محبوب بنائے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں کسی کو شراکت نہیں دی ہے۔ فرشتے ہیں، ڈیوٹیاں لگی ہیں، ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، لیکن اپنا وصف، اپنی صفت وہ کسی کو عطا کر دی ہو، یہ میرا تعارف ہے، میں نے ایسے نہیں کیا۔ اللہ جی آپ کے کام کیا ہیں؟ کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن بولا۔ کہا مجھے پڑھتا جا اور ساتھ ساتھ اپنے جسم کو دیکھتا جا۔ ساری دنیا مل کے تیرا بال نہیں بنا سکی، بنا سکتی تو بازاروں میں آوازیں لگا کے فیصل آباد 6,000 روپے کلو خریدتے نہ پھر رہے ہوتے، بنا سکتے ہوتے۔ اور بچپن سے ان میں ملائم پن، غذا اور پروٹین کو چلانا، نشو و نما کرنا، کاٹ کاٹ کے تھک جاؤ، میں بڑھاتا چلا جاؤں فصل، اور جب یہ میں فصل ختم کر دوں پھر اگانے کی جتنی کوششیں کرو، پھر وہ تمہیں آئینہ دکھا دیں کہ کوئی ہے جو تمہارے بالوں کا سسٹم چلا رہا ہے۔ قل هو اللہ احد والہکم الہ واحد، ابھی بھی رب کا پتہ نہیں چلا۔ اللہ کیا ہے تیرے کام؟ کہا میں نے تجھے بنایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان،
मां के पेट में कौन सी फैक्ट्री है जहां तेरे दिमाग के भेजे के अंदर मैंने इतनी मेमोरी डाल दी। सोचें और फिक्रें, अकल और दानाई, समझ और बूझ, पानी में तैरता हुआ ये सारा कुछ तुझे दे करके तेरी जिल्द बनाई है मैंने, जरा पता कर। कान, दुनिया का बेहतरीन साउंड सिस्टम तुझे अता किया है मैंने, जरा पता कर। अभी भी मेरी खबर नहीं हुई, आ तुझे दलील दूं कि मैं कौन हूं। तेरी जुबान और एक जुबान के लोथड़े पे चेक करो, सबकी तकरीबन एक जैसी होगी, लेकिन 3000 से ज्यादा मैंने जुबानों के लबो लहजे इन पे चढ़ा दिए। पता कीजिए जरा अपनी आंखों का, इस डेले का जिसमें जहान डाल दिया है। पता कर अपने दिल का। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। कुरान पढ़ता जा, नजर दौड़ाता जा, खुद को देखता जा, रहमान के करीब होता जा, दलीलें पाता जा। दुनिया के 2.5 चक्कर लगा के आ, जितनी लंबाई है ना उतना ये दिल एक पंप मारता है और वहां तक ब्लड पहुंचा देता है। कौन है जिसने तेरी आंतों को, निजाम इन्हिजाम को, तेरे पट्ठों को, तेरे आसाब को, तेरे असबों को, तेरे खुलियों को, और सिर्फ इतना पता कर, जरा अब्बा जी से पूछना, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिम्मा इंदाफिक यखरुज मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। अब्बा जिंदा है तो कभी कमर पे थापी दे के, थोड़ी सी थपकी दे के कहना, अब्बा जी शाबाश, कमाल कीता जाए। बाप बोलेगा मेरा कमाल नहीं है, ये रब्बे जुल जलाल की अता है। और क्यों अता नहीं? उस मुलाकात के अंदर ओ पानी की एक बूंद तुझे रब की पहचान नहीं हुई। होली का मिम्मा इन दाफिक, उछलते कूदते पानी से बना के, एक पानी की बूंद में 30 लाख को लड़ा के, 29,99,999 को पीछे करके तुझे मैंने चुना। तू कहां चला गया? यह है शहर रमजान। 11 महीने में नहीं लौटा तो आ जरा। उनज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास। इंसानियत लेके आ, मैं रहनुमाइयां कर दूंगा। तकवा और ईमान लेके आ, हुदल लिल मुत्तकीन। डर के आ, एक आयत पढ़ेगा यहां पे मैं जन्नतों पे तेरे मेहमान नवाजी के एहतमाम कर दूंगा। आ तो सही, शर्त इंसानियत लेके आ। अगर बिगड़ने के लिए और बिगाड़ने के लिए पढ़ना है तो वो मुल्हिद भी पढ़ रहे हैं, वो मुस्तशरिक भी पढ़ रहे हैं, वो बड़े सारे ढेर सारे मौलवी भी बेचारे लगे हुए हैं। लोगों नहीं, ये रब की किताब है, इसे रब की रहने दिया जाए, बंदों की मोल्डिंग फोल्डिंग छोड़ दी जाए। वो तबाहियां हम देख चुके हैं। हमारे एक दोस्त ने करियाने की दुकान अपनी सामने ग्रीन बेल्ट पे, उसे अच्छी लगी, उसने कहीं सुना, सूरह इखलास लिखवा के तर्जमे के साथ लगा दी। पूरा शहर उमड़ आया, पर्चा काटा गया। रकीबों ने रपट लिखवाई है, जा जा के थाने में अकबर नाम लेता है इलाह का इस जमाने में। कहा क्या हुआ है? कहा इसने कुरान का तर्जमा लिख के लगाया। तो आगे से ऑफिसर कहने लगे, एसएचओ भाई क्या हुआ? फिर कुरान ही है ना। कहने लगे जी नहीं, ये हमारे मसलक के खिलाफ सूरत लगाती है, खुद बदलते नहीं बदल देते हैं कुरान। आइए इंसानियत, कमी बेशियां खत्म कीजिए, दलील लीजिए ताकि कल क़यामत के दिन वकील बने। अल्लाह जी आपने हमारे लिए, मुझे तो बना दिया है, मेरे लिए क्या बनाया है? कहा हो वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीया। एक जुमला देता हूं, नजर उठा, जहां को देख, फिजा को देख, खला को देख, समावात देख, मलकूत देख, जमी को देख, हजर शजर देख, दरिया देख, नहरें देख, सहरा देख, पहाड़ देख, जंगल देख। कोई एक चीज देख जो तेरी जरूरत की हो, मैंने तेरे लिए पैदा होने से पहले नहीं बनाई तो रब न कहना। अल्लाह जी को मोटी मोटी चीजें गिनवाते हैं। मालिक कहते हैं इन्ना फी खल्किस समावात, अपने घर की छत देख कितने मरले किया, और मेरे इस आसमान की छत देख मैंने कितनी बड़ी उठाई है और हुयूज उठाई है। मैंने मंसूराबादियों से पूछा ये 65 फुटा बाजार क्यों रखा है? डेवलपर्स ने बताया ऊपर बड़े खंबे गुजर रहे थे, मजबूरी थी, लिहाजा हमने वो आबादी उतनी जगह 65 फुट छोड़ दी। नीचे क्यों नहीं बनाए? कहा कोई खरीदता नहीं था, खरीदता तो ऊपर छत खराब होती थी। पूरी दुनिया में जा डेवलपर्स से पूछ,
اللہ نے کہیں کسی جگہ پلر رکھا ہو، تیرے پلاٹ کا فرنٹ خراب ہوا ہو، نشانیاں پوچھتا ہے، اتنی بڑی انجینئرنگ لے کے آ، اس کو اٹھا کے سنبھال کے دکھا، ایک نہیں پھر ساتھ ساتھ، والارض، زمین کو میں نے بچھایا ہے تیرے لیے، بنایا ہے فٹ بال، بیضوی گول تو کہتا ہے ٹکایا میں نے پانی پہ ہے، لا کوئی ایسا اس طرح کا استقرار دکھا، ذرا کہیں قرار دکھا، امن جعل الارض قرارا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو لا، نہیں تو دلیل مل رہی ہے، جس زمین پہ جس دھرتی پہ قدم رکھ کے چل رہا ہے وہ میری ہے، تیرے لیے ہے، تیرے لیے بنائی ہے، قرار کی جگہ، آرام کی جگہ، بچھونا، پوری دنیا تجھے بستر نہ دے، آجا میری زمین تیار ہے، سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا، اسے جب کہیں جگہ نہیں ملتی کوئی نہیں لیٹنے دیتا، لوگ مسجدوں کے بھی دروازے بند کر دیتے ہیں، میں اپنی زمین پھیلا کے اس کے لیے کھلی رکھتا ہوں کہ جہاں جب دل کرے سو، اور میں نے اسی جگہ اس کی چارجنگ کا اہتمام کر دیا ہے، تو لیٹے گا، تجھے چارج کر کے پاور دے کے قوت دے کے دوبارہ سے ایک جو ہے وہ نشاط دے کے جوانی دے کے کھڑا کر کے تیار کر کے اگلے دن کے لیے مارکیٹ میں لانچ نہ کروں تو رب نہ کہے۔ قرآن اللہ جی اور کیا بنایا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، اللہ بھوک لگی ہے، کام کرنا ہے، کہا چل تجھے کام کرتے ہوئے روشنی کی ضرورت، میں نے ایک سورج، کہاں ٹارچیں لے لے کے گھومے گا، کہاں ماتھے پہ ٹکائے گا، کہاں آگے پیچھے بتیوں کا بندوبست کرے گا، کتنی کتنی جلا کے بھی پھر اندھیرا، کہا تیرے لیے میں نے آسمان کے اوپر سورج کا بندوبست کر کے دن چڑھا دیا، ایک سسٹم بنا دیا، کائنات ساری تیرے لیے بنائی ہے، ایک آرڈر لگایا ہے، جو کہہ دیا ہے وہ دن بدن چلے گا۔ 17 سال پہلے ہم نے یہی دن دیکھے تھے، یہی سردیوں کے روزے تھے، گرمیوں میں گئے 17 سال لگے، آج آ کر کے دوبارہ سردیوں میں انٹری ماری، اور لگ رہا ہے کہ اگلے 17 سال زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کون ہے جو یہ گرمیوں سردیوں کا نظام، رات بڑے دن چھوٹے، دن بڑے رات چھوٹی کر کے 22 دسمبر سے لے کے رات کو لمبا ترین کر کے دن کو چھوٹا ترین کر کے سائز بدل کے بڑھا کے ہر دن سیکنڈوں کا فرق ڈال کے مطالع مشارق مغارب ان کی چینج لا کر کے، کون ہے جو یہ بدلتا ہے رات کے چھاپر میں دن کو بند کر کے کور کر ڈالے، اور پھر رات کے اندھیرے کو چیر کے دن کا جگنو زندہ کر کے پھر اس کو اتنا نور اور اتنی روشنی دے کہ کل کائنات سولر پینل لگا کر کے بھی اس سے روشنی لے، طاقت لے، پاور لے تو اس کی روشنی ختم نہیں ہوتی۔ یہ دن تیرے لیے، اللہ میں تھک گیا ہوں دن بھر، کب رات پڑے گی، کب لیٹوں گا، کب آرام کروں گا، کب سوؤں گا، کہا آجا تجھے گھر کے اندر اگر لائٹ نہیں، بلب نہیں، ذرا باہر نکل، کوئی رات ایسی نہیں جب رات کو میں نے زیرو تیرے لیے نہیں جلائے ہوئے، چاند کی ٹھنڈی لائٹ نہیں جلائی ہوئی، دیکھتا جا، گنتا جا، لیٹ جا، سوتا جا، اللہ آنکھ لگی ہے الارم، کوئی بات نہیں، لیٹ ہو گیا تو مکھیوں کا سسٹم جگانے کے لیے، اور اگر میرے لیے تو نے کھڑا ہونا ہے تو تیرے اندر کا الارم جگانے کے لیے، لیکن آپ بندہ تو بن۔ اللہ اور کیا، والفلک التی تجری فی البحر، فی البحر، سمندر میں جا کر کے کبھی دیکھ، تیرے ایک ایک بلاک جتنے محلے میں ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو بلاکس ہیں، اتنے بڑے بڑے بحری جہاز میں نے ڈال دیے، ٹنوں من وزن لے کے جا رہے ہیں، وہ پانی جس میں سوئی ڈوبے، عقل سے نواز کے، علم سے نواز کے، معرفتیں دے کے، طریقت رکھ کے، ایک نظام اور سسٹم بنا کے، میں نے پانیوں پہ پھٹوں کو چڑھا کے چلا کے لوہے کو اس میں ڈال کے اپنی مشینری بنا، اپنا کاروبار کر، سستا ترین تیرے لیے یہ روٹ ڈال دیا ہے۔ کون ہے جس نے یہ سارا کچھ؟ بما ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جا اپنی ٹریڈ کا پتہ کر، بزنس کا پتہ کر، وما انزل اللہ من السماء من ماء، میرے اس نظام کو کبھی دیکھنا، تجھے میری پہچان نہیں ہوئی، عقیدہ جاننا چاہتا ہے، قرآن کیا ہے، بندے کو ایک ایک دلیل، اگر میں یوں شروع کر دوں پتہ نہیں کہاں تک چلے گا کام۔ ذرا چیک کر میں ٹینکر کیسے بھرتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں گیس جب فل کروانے جاتے ہیں، ایل پی جی، کتنی لائنیں لگی ہوتی ہیں، کیا مسئلہ ہوتا ہے، کتنا انتظار ہوتا ہے،
یہ ٹینکر ہمارے قریب جب آئل کے ڈپوز پہ ہوتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں. ایک فیکٹری کے اندر گنا اتارنا ہے، کتنا کچھ مسائل بنتے ہیں. میں سمندروں سے ٹینکر بغیر پائلٹ کے بھر کے روٹ دے کے چلا بھی رہا ہوں. تجھے کبھی خبر بھی ہوئی ہے؟ کبھی شہر میں تیرے رش بھی ہونے دیا ہے؟ کبھی تیرے لیے کوئی مسئلہ ہونے دیا ہو؟ کبھی اوپر جو ہے وہ دو ٹینکر ٹکرائے ہوں؟ کبھی ان کا ملبہ نیچے گر کے تو دب گیا ہو؟ تیرے لیے حالات خراب ہوئے ہوں؟ نہیں، وہ میرا اپنا نظام ہے، میں چلا رہا ہوں. وہ پانیوں سے بھر رہے ہیں، پانی کیسے اوپر جا رہا ہے، کیسے لوڈ ہو رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، کہاں کا کوٹا ہے، کہاں لے کے جانا ہے، سورج کتنی دور رکھنا ہے، پہاڑوں پہ جا کے ڈالنا ہے، برف جمانی ہے، پھر چشمے بنانے ہیں. او پتھر دل، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. پتھروں سے بھی سخت دل والوں کا بھی پتہ کرو. میں پتھروں کے سینے چیر کے بیچ میں سے ہلکے ہلکے چشمے چلا دیتا ہوں، آبشاریں بہا دیتا ہوں. اور ایسے بھی پتھر ہیں جن پہاڑوں نے کبھی کسی مخلوق کو شاید وہاں سے نہ گزرنے دیا ہو، لیکن میرے ڈر سے جب میں آرڈر کرتا ہوں تو دو پہاڑ کے دامن کے اندر سے دریا بہ رہا ہوتا ہے، میں دریا بہا دوں. وہ جن کو ہزاروں ہتھوڑے مار کے بھی تم ان کا ایک من نہ توڑ سکو، میں ان کو اپنے ڈر سے توڑ کر کے تمہیں وہاں بلا کے راستوں میں گرا کے لینڈ سلائڈنگ کرا کے تیرے سامنے روڑے نہیں اٹکا رہا ہوتا. وہ پتھر تجھے کہہ رہے ہوتے ہیں تو انسان ہو کے نہیں سمجھا، میں رب کا ایک مخلوق ہو کے بلندیوں سے نیچے گر کے تیرے قدموں میں ہوں. تو رب کے سامنے کب گرے گا؟ قرآن دلیل زندگی، دلیل دنیا. اللہ، میں رہنمائی لینا چاہتا ہوں. میرا ہمسایہ تورات لے کے بیٹھا ہے، میرا دوست زبور لے کے بیٹھا ہے، میرا رشتہ دار انجیل لے کے بیٹھا ہے. کسی کے پاس ابراہیمی صحیفے، کسی کے پاس موسوی صحیفے، انبیاء سابقین کے صحیفے. کہا اولڈ سلیبس ہے، اولڈ سلیبس ہے. اچھے ٹیچر کے پاس جاؤ گے، رہنمائی کرے گا. سر یہ بک پہ نشان لگا دیں، وہ ایک ہی لے آئی. سر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ جائے کیڑے زمانے دی چک لیا ہے. نیو سلیبس نئی بک لے کے آ، چینج ہو گیا ہے سلیبس. وہ بھئی کیا ضرورت پڑی تھی، وہی یونیورسٹی ہے، وہی لوگ، کیوں بدلا؟ کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن اعتراض ہے تو اسی کتاب پہ ہے. موبائل بدلیں، ورژن بدلیں، تیرے ٹیبز بدلیں، ٹیکنالوجی میں نئی سے نئی جدت اور ضرورتوں کو تقاضوں کے مطابق لے کر کے آئے تو سب ٹھیک. اللہ رب العزت ایک آیت کو منسوخ کر کے دوسری اس کی جگہ نئی لے کر کے آئے تو تجھے اعتراض، تجھے اعتراض. اللہ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن مجید کیسے پڑھوں؟ کہا ذرا کھلی آنکھوں کے ساتھ آ، کھلے کان لے کے آ، کھلا دل لے کے آ، بند تالے اتار کے آ، اور جتنے بھی چشمے تو نے عناد کے تعصب کے لگائے ہوئے ہیں وہ ذرا اتار کے آ. جیسے دھوپ کا اصلی رنگ سادے لینس سے نظر آتا ہے آنکھ سے، رنگدار چشمے پہن کے دھوپ کا رنگ بدل جاتا ہے. مسل کی چشمے لگا کے قرآن پڑھے گا، قرآن کے اندر تجھے اپنے من کی چیزیں شاید نظر آئیں، اپنے رنگ دکھے. ایک سادہ سا انسان بن کے تیرے ساتھ تیرا رب کیا بات کرتا ہے. ماں اپنے بیٹے کے ساتھ وہ بولی بولتی ہے جو نرم ہو. آپ نے دیکھا نہیں؟ باپ سے بڑھ کے زبان تو باپ کی بھی وہی ہے، ماں کی بھی وہی ہے. ہم مادری زبان کیوں کہتے ہیں؟ فادری کیوں نہیں بولتے بھائی؟ فادر کی کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ ماں لفظوں کو نرم کر دیتی ہے. میرا پتر کہہ سکتی تھی لیکن میری پتلی، میرا لاڈلا کہہ سکتی تھی میری لادی. یہ جو لفظوں کی نرمی ہے، اگر ماں کو خیال ہے تیرے رب کو خیال نہیں. کہا میں نے قرآن کو اتنا آسان بنایا ہے، چھوٹا سا بچہ دے دو، سادگی میں دے دو، انشاءاللہ اس کے اندر سینوں میں پورا محفوظ ہو کے عمر 5 سال ابھی منہ میں دودھ کے دانت باقی ہوں گے، ٹوٹے نہیں ہوں گے، حافظ بنا کے تیرے حوالے نہ کر دوں تو رب محمد نہ کر. سر جی یہ زندہ معجزہ، اس سے بھاگ کے کامیابی چاہتے تھے، شاید آج تک نہیں ملی، ابھی بھی رجوع کر کے لوٹ کے دیکھ لے. ایک اور مسئلہ پیدا ہوا، اللہ جی میں سبق پڑھوں کس سے؟ کتاب تو لے لی ہے، پڑھوں کس سے؟ کس اسکول میں جاؤں؟ ہر گھر کا سوال ہے.
اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں جاؤ جہاں مرضی چیک کر لو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جنہوں نے پڑھا ہے ان سے پوچھ لو، کان خلقہ القرآن، دنیا میں سب سے مشکل گواہی بیوی کی لینی ہوتی ہے، اچھا لگے یا برا لگے، دنیا میں سب سے مشکل گواہی۔ محبوب معراج پہ گئے، جہنم وزٹ کروائی گئی تو دیکھا سب سے زیادہ خواتین ہیں۔ میرے مرشد نے آ کر کے جو بتایا، خواتین پوچھ بیٹھی حضور کوئی گناہ جرم، یہ نہیں کہا کہ تم قاتل ہو، یہ نہیں کہا کہ یہ جرم ہے، یہ نہیں بتایا کہ تم میں چوری، یہ نہیں بتایا کہ تمہارے اندر فراڈ، دھوکہ، بے وفائی، بلکہ لفظ بولے رب کی ناشکری، بندوں کی ناشکری اور احسان کی ناشکری۔ مگر زندگی گزارنے والی تن تنہا اکیلی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کنواری بیوی سیدہ عائشہ اور پہلی بیوی سیدہ خدیجہ، باقی سب کے بھی بیانات ہیں، کبھی بیان سننا کیا کہا تھا؟ پوچھنے والے نے پوچھا تو جواب کیا دیا؟ کہا میرے نبی کا اخلاق دیکھنا ہے، کان خلقہ القرآن، قرآن کھولتا جا، جو قرآن بول رہا ہے چیک کرتا جا، میرے محبوب اس کو تول کے پریکٹیکلی دکھا دے، کرنے کا جو حکم ہے کر کے دے دیا، رکنے کا حکم ہے رک کے دکھا دیا۔ آئیے ذرا کبھی قرآن کا مطالعہ یوں بھی کریں، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کریں، جس سے روک رہا ہے اس سے رکیں۔ پڑھنا کس سے؟ محمد الرسول اللہ۔ ہمیں ہر ٹیچر پہ اعتبار ہے، نہیں اعتبار تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار نہیں۔ پتہ ہے میں بھی یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں سوسائٹی میں رہتا ہوں، ٹیسٹر لگاتا رہتا ہوں، قوم کو دیکھتا رہتا ہوں، چاول کا کاروبار کرنے والا چاول دیکھ کے پہچان جاتا ہے کیسا ہے، روز کوکنگ کرنے والی خاتون کو سمجھ آ جاتی ہے معاملہ کیا ہے۔ سوسائٹی میں ذرا باہر نکل کے صرف چیک کیجئے، میں اگر کوئی بیان دوں گا نا کہیں گے کتنے لوگ مان لیں گے ہاں جی پروفیسر صاحب نے کیا، دوسرے کوئی جی علامہ صاحب نے کہا، یہ مفتی صاحب کی بات ہے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں دلوں کی دھڑکن، اربوں لوگوں کے سینوں کا ایمان، مگر افسوس کہ کبھی ان کا حوالہ دے دینا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، آپ نے اس کی تعبیر یہ کی ہے، تشریح یہ کی ہے، توضیح یہ کی ہے، وہیں پہ دل میں خیال آ جائے گا نہیں نہیں پھر نہیں، یہ حدیث نہ بھابیاں دی، پتہ نہیں کس نے ذہن بنا دیا۔ سوال آتا ہے وہ جی جہاں جہاں بھی ذکر کرتے ہو نا تمہارا تو وجود ہی نہیں، وہ بھائی کس نے آپ کو یہ جملے سمجھا دیے؟ کس نے یہ وائرس لگایا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، میری آنکھوں کا سرما، عظمت کے سارے تاج ان کے سر پہ، لیکن وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب دین مکمل ہو گیا۔ امام مالک کی وہ ملکیت، وہ مدینہ، وہ امام دار الہجرہ، وہ سامنے حجرہ رسول، اس کو سامنے رکھ کے پڑھانے والے، سر جی وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، عالم بننا تو ابھی بعد کی بات ہے جب دین مکمل۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، دیگر ائمہ، مفسرین و محدثین، یہ سب پیدا نہیں ہوئے تھے جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو کے، او حج کرنے والو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حج کر کے اگر یہی سبق نہیں سیکھ کے آئے تو کیا سیکھا؟ یہی نہیں سیکھا تو کیا سیکھا؟ پتہ کیجئے، قرآن دلیل تھا، قرآن وکیل تھا، قرآن وکیل ہے، دلیل ہے، لیکن کوئی لینے والا تو بنے۔ دیوبند نہیں دیکھا، دیوبندی پکا ہے۔ بریلوی شہر نہیں دیکھا، بریلوی پکا ہے۔ حدیثیں پڑھتے ہوئے عمر گزر گئی ہے، وہ جی نہیں تو حدیث کتوں ہو گیا، وہ تو پہلے لوگ تھے، گزر گئے۔ اچھا کاروبار پوچھ لوں، مجھے جی اتنے سال ہو گئے، 15 سال، 15 سال میں شہر کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہوں، میں بہت بڑا امپورٹر ہوں۔ قرآن مجید رب نے اتارا، زندگیاں گزر گئیں، وقف ہو گئیں، خالصتاً اس کی دعوت دیتے، لیکن کیا مجال ہے؟ وہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اچھا حدیث ٹھیک ہے جی۔ ایک جنبش پہ مومن ماننے والا ہوتا ہے، مومن، قرآن دلیل ہے، اسے اپنے حق میں بنائیے۔ آپ قبلتین گئے، دیکھیے قبلتین مسجد، جنہوں نے دیکھی ہے ان سے ذرا پوچھیے، آج بھی اس میں 2 قبلوں کا تعین موجود ہے، بالکل الٹ سائڈ پہ قبلے تھے۔ مکہ سے
مدینہ میں ہے. مدینے میں اس وقت شمال میں قبلہ بیت المقدس بیت اللہ کی طرف منہ ہونے جا رہا ہے. اچھا جی. کسی ایک صحابی نے کھڑا ہو کر کے کہا یار حضور نے فرمایا آپ دی تے گل حجت ہی نہیں. اچھا جائیں گے پوچھیں گے دیکھیں گے. جناب ابوبکر صدیق سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے, حضرت عمر سے سوال کرتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے, فلاں سے. وہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو, خلیفوں کو, علماء کو, اہل اللہ کو, میرے پیغمبر کے ساتھ چلنے والوں کو, ان کو تو جرت نہ ہوئی کہ وہ وہاں پہ یہ کریں اور 4 جملے پڑھ کے عالم بن کے مفتی بن کے سر پہ جو ہے وہ پگڑی سجا کے یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں فیصلے دوں گا کہ حضور نے یہ بات کہی ہے کرنی ہے یا نہیں کرنی. قبلہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ حق کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, سنت کے ساتھ. وما آتاکم الرسول فخذوہ, اتھارٹی یہ ہے جو دیں وہ لینا ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے روکے رکنا ہے. اس کے بعد کسی ایک صحابی نے پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہو, روک دیا رک گئے, موڑ دیا مڑ گئے. اور بلکہ کہنے والے نے کہا تھا در مع الدلیل ہے سدار, دلیل کے ساتھ یوں گھوما کر جیسے وہ خبر ملی تھی مسجد قباء میں لوگوں کو کہ تمہارا قبلہ بدل گیا ہے. امام شمال کی طرف تھا, جنوب میں مقتدی تھے, منہ ایسے تھا. آپ کا کیا خیال ہے کیسے بدلے؟ 2 طریقے لکھے علماء نے. یوں امام گھوما ادھر آ گیا, صفیں بھی گھوم گئی. دوسرا وہیں پہ یوں کھڑے تھے, سارے اپنی سائیڈ پہ ہو گئے اور گھومے بیت اللہ کی طرف, اور امام ان کے بیچ میں سے گزرتا ہوا آگے فرنٹ پہ آ گیا. سر جی یہ ہوتی ہے دلیل, یہ ہوتی ہے اس کی ویلیو, اور یہ ہوتی ہے چینج. ایک بس لگی ہوئی ہو نا, میں نے فیصل آباد میں یہ سین دیکھا جب ٹرین کا رش ہوتا تھا, اعلان ہوا کہ فلاں نمبر پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ گاڑی آ رہی ہے. ہم سارے وہاں پہنچے, کافی ویٹ کیا, گاڑی نہ لگی. تو پھر اعلان ہوا کہ گاڑی اس وقت پلیٹ فارم نمبر 1 پہ ہے. سارے لوگ بیک اٹھا کے وہ پل چڑھ کے بھاگ کے دوسری طرف پہنچے. دنیا کا کام ہو تو 1 منٹ لگے گھوم جائیں, حق ہو, یقین ہو, دلیل ہو, رب کی قسمیں ہوں. کوئی ایک قسم نہیں ہے, 11 قسمیں رب نے اکٹھی ڈال دی. مگر نہ من بدلا, نہ سوچ بدلی, نہ فکر بدلی. پھر کہتے ہیں جی ساڈے حالات نہیں بدل دے. وہ پہلے خیالات تو بدلو, حالات بھی بدل جائیں گے. سوچ تو بدلو, فکر تو بدلو, زاویہ نگاہ تو بدلو. وہ لوگ جو سنتے تھے مان لیتے تھے, سمینا واتانا, ہم نے قسم کھائی ہے, سن لیا ہے, حدیث ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے مولوی صاحب ہوئے گی, کی کریے. یہ جو نمازی کے آگے سترا ہوتا ہے, یہ میں نے نہیں رکھا, آپ نے نہیں رکھا, یہ جو پڑھا ہے یہ جس مرشد نے رکھا تھا اس پہ آسمان سے وہی ڈائریکٹ آتی تھی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, کہا آپ کے اور سترے کے درمیان سے جو گزرے اسے روکیے, ہاتھ کا اشارہ کیجیے, اسے رکنا چاہیے. نمازی کو حکم آگے سے نہیں گزرنا, اس کے نماز پڑھ رہا ہے, اس کے اور رب کے مابین, سجدے کے مابین آپ نے نہیں آنا. اسے نہیں پتا چلا وہ گزر رہا ہے, روکیے. رک گیا ہے تو ٹھیک, نہیں رکا فضربوہ فإنہ شیطان, یہ سینے چ ذرا تپ سٹو, انہوں پتہ لگے کون ہوتا نہیں. مگر ہم نے جب یہ حدیث پڑھی, ایک مسجد میں گئے, اور وہ مسجد بھی پڑھے لکھے اسکالرز کی, اہل دل, اہل نظر, اہل فکر کی, مین بڑے پختہ مسلمان. سامنے جب سترے کا اہتمام کیا تو بڑے بڑے فنے خاں, میں لفظ فنیر تو نہیں بولتا, ادب کے دائرے میں رہتا ہوں, وہ آ کی, ہم نے کہا یہ سترا ہے, چکو اپنا سسرا. سترے کو سسرا, مذاق کس سے ہو رہا ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ کس نے دی ہے؟ محمد رسول اللہ, صاحب قرآن نے. ان پہ اترا تھا قرآن, نماز کیسے پڑھنی ہے, کیسے پڑھانی ہے, جو دے دے وہ لینا ہے. مگر ہم نہیں بدل سکیں گے. میرے مرشد نے پوری زندگی منبر پہ بیٹھے ہیں, اذان ایک ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا مجبوری بن گئی. وہ جی 2 دینی ہے, کیوں جی ہمارے امام نے دی ہے. یار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی کوئی نہیں, رب نے امام الانبیاء بنا کے سب کے سامنے مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے.
صاحب قرآن کی ویلیو ہی کوئی نہیں. خلیفہ اول نے ممبر پہ بیٹھ کے جتنے سال جمعے پڑھائے ہیں اذان ایک رہی ہے. خلیفہ ثانی نے جتنی زندگی جمعے پڑھائے ہیں ممبر پہ بیٹھے اذان ایک رہی ہے. خلیفہ ثالث نے جتنے جمعے پڑھائے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے مسجد میں اذان ایک رہی ہے. وہ جی حضرت عثمان نے دوسری شروع کی تھی. پتہ کر لیتے کیا مجبوری تھی ان کی. وہ مارکیٹ میں دی تھی, ٹھیک ہے جمعہ بازار میں جا کر کے دے آؤ. یہاں کیوں وہ آئے؟ یہ تو آ گئے ہیں, یہ تو موجود ہے. آپ نے کہاں سے یہ نکال لیا؟ جو اصل پہ آئے اسے چلنے نہیں دینا. یہ ہم نے وتیرہ بنا لیا, ستھرا رکھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پکڑ کے کھینچ کے کہتے تھے چلو ستھرے کی طرف. میرے حضور کے سامنے سے بکری کا بچہ گزرا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل کے, حالانکہ نماز حرکات و سکنات آپ کو پتہ ہے اضافی منع ہوتی ہے حرکات و سکنات کا نام, آگے دیوار کے ساتھ لگ گئے, اسے پیچھے سے گزارا, سامنے سے نہیں گزرنے دیا. میرے مرشد نے کہیں کھلے صحرا میں بھی نماز پڑھی تو نیزے گاڑ دیے, حکم دیا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے سترے کی طرف. ایک مسجد میں یہ بھی جملے میں سننے کو ملے, انہوں نے مسیتے بوت رکھے نا, ان نال منہ کر کے تو سیر کر کے نماز پڑھ دے. اور صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سترے کی تلاش میں نوافل پڑھنے کے لیے, جماعت میں تو امام سترا ہے, اس وقت آپ کہیں سے بھی گزر سکتے ہیں. جب امام نماز پڑھا رہا ہے اچھی طرح سن لیں, آپ بیچ میں سے جہاں سے دل کرے گزر سکتے ہیں. جانا ہے آنا ہے, کوئی مسئلہ بن گیا ہے, کسی کی نماز نہیں ٹوٹے گی اور کسی کو پریشان ہونے کی روکنے کی ضرورت نہیں ہے. جب جماعت ختم ہو جائے معاملہ تب ہے, جب اکیلے پڑھ رہے ہوں مسئلہ تب ہے. پھر بیت اللہ ہو یا مسجد نبوی ہو, یہ حکم وہیں پہ اترا تھا. مجھے احتیاط کرنا ہوگا. کہا اگر پتہ چل جائے یہ جرم کتنا بڑا ہے تو گزرنے والے کو 40 منٹ بھی بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایمرجنسی ہو, کہا اسے 40, آپ نے لفظ ہی مبہم رکھا. مفسرین نے, محدثین نے یہاں یہ جملہ بولا ہے کہ 40 سیکنڈ, 40 منٹ, 40 گھنٹے, 40 دن, 40 مہینے, 40 سال اسے رکنا پڑے تو رکے, آگے سے گزرے نہیں. میں نے قرآن مجید سے پوچھا, جناب میں عقیدہ اپنا کے موحد بن گیا ہوں, شرک چھوڑ دیا ہے, اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے, قرآن مجید میں پڑھ رہا ہوں, میں کیا کروں؟ میرے گھر میں ماں باپ ہے, کہا ان کے ساتھ احسان کیجئے, تم ان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے لیکن بھلائی کیجئے, نرمی کا معاملہ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں, رمضان آ گیا ہے, کہا خرچ کر, جو من میں آئے کر, آغاز اپنے ماں باپ سے کر, آغاز اپنے ماں باپ سے کر. اللہ میں بانٹنا چاہتا ہوں, کیا ثواب ملے گا؟ کہا ساری دنیا کو دے کے آ جا, لیکن سب سے زیادہ اجر تجھے اس درہم و دینار اور روپے پہ دوں گا جو تو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے گا. ابدا بمن تعول, پہلے گھر کو دیکھ, آغاز کر, پھر کہیں آگے بڑھ. اللہ میں اپنی ایک کھجور لے کے بیٹھا ہوں, سوالی آ گیا, کہا سوال کی کو رد نہ کر, دے اس کو. ایک کھجور بھی قیامت کے دن تک چلتے چلے جائیے, قرآن پڑھتے چلے جائیے. میں شوہر ہوں, میں کیا کروں؟ کہا نرمی کا معاملہ رکھ, غیرت مند بن کے رہ, اور کیوام بن کے رہ. کیا ہے کیوام؟ ڈنڈاسوٹا.com نہیں, تیرے ہوتے ہوئے عورت کو کہیں کسی کے قدموں میں باہر جا کے کمانے کے لیے نہ گرنا پڑے, پھر تو مرد ہے. اور رجال, آج رجال دیکھنے میں مل رہے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں. عورت کو ذاتی ضرورت, جسمانی ضرورت, مالی ضرورت, پھر اور عورت کو کیا سمجھایا؟ کہا ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, یا ایھا الناس اعبدوا, کہیں یا ایھا الناس اتقوا, انسان کہہ کے, اور بالخصوص خطبہ نکاح سورہ نساء کی پہلی آیت میں جو کہا گیا, عورت کو بھی سمجھایا گیا ضرورتیں رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے, اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتے. اللہ نہ کرے خامد پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو تیری وفا کی پہچان یہ ہے کہ ذرا جڑے رہنا, فوری بھاگنے کے لیے نہیں.
چھوٹا سا چینج آئی نہیں تو چلے سر آسمان پہ اٹھایا. اللہ میں کیا کروں؟ حسن سلوک. اللہ میرے بھائی ہے، نہیں ملنا چاہتے، قرآن کہہ رہا ہے صلہ رحمی کر. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اللہ میں مال بڑا ہے دینا چاہتا ہوں، کہا سود پہ نہیں دینا، تجارت کر لے. اللہ میں کاروبار بڑھانا چاہ رہا ہوں، کہا ملاوٹ نہ کرنا. اللہ ایک بندہ مال دے رہا ہے، کملا ہے، کمزور ہے، نہیں جانتا، اپنے ساتھ ایڈ کر لوں، کہا نہیں. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کیس بنا کے ولا تدلوا بہا الی الحکام. ایک ایک چیز میں رہنمائی، معیشت میں، معاش میں، معاشرت میں، حسن سلوک میں، رویوں میں. اللہ نام رکھوں کسی کے؟ پہنگا جائے گا میں نہ رکھ دما. کہا نہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اللہ شکل صورت اچھی نہیں، کہا میں نے بنائی ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. برا وہ نہیں جس کی شکل تیری نظر میں بری ہے، برا وہ ہے جو میری بناوٹ کو برا کہہ رہا ہے. یہ گرا ہے، یہ گرا ہوا گھٹیا انسان ہے جو 10 دعوتیں کھا کے بھی جاتے ہوئے کہتا ہے سوچ کے دسیں گے. نہیں تیرا من تھا تو پہلے بتا. ریجیکٹ کرنا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ، ذرا چیک کرنا گیم تیرے گھر بھی آئے گی، کہیں بہن کی شکل میں، کہیں بیٹی کی شکل میں. ماں باپ سے باغی نہ بن، معاشرے میں رہ. اللہ اور اس کے رسول سے باغی نہ بن. پوچھئے قرآن سے کوئی زندگی کا سوال ہو جو یہ نہ بتائے. کوئی سوال لائیے تو صحیح، کوئی لاجک لائیے تو صحیح. اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے. بدلے کا کون؟ بدلنا تو نے خود ہے، ہم زبردستی نہیں بدلا کرتے. یہ ہمارا اصول ہے. ہم نے تیرے مقدر میں انسان ہونا لکھا ہے، تیری قسمت میں ہم نے قرآن لکھا ہے، لیکن تیرے نصیب تو نے خود بنانے ہیں. اپنے مرضی کے بنا، خود بنا. آپ نے دیکھا نہیں جو شاپنگ مال بنے ہوئے ہیں، سامان خود اٹھا لیں، آپ جائیں اپنی مرضی کا لیں. ہم کہیں گے ایسا ریڑی والا کیسا لگے گا آپ کو جو کہے استاد جی آ شاپر پھڑو اپنی مرضی دا مال پاؤ جیڑا تسی جدوں مینوں ریٹ جو دینا ہے. تو پھر میں تواڈے نال کہدی اپنیاں. وہ لوگ برے لگتے ہیں جو خود ڈال کے. اگر اللہ ایسے کرتے تو شاید آپ کو مجھے تکلیف ہوتی. اللہ نے موقع دیے، بار بار دیے. ہر دن میں میرے رب نے فجر سے پہلے پچھلی رات دی، آوازیں لگائی. ہے کوئی سائل مانگے میں دے دوں. ہے کوئی مجرم جرم کر کے آیا ہو، چھپنا چاہتا ہو، تنہائی میں اندھیرے میں مجھے بتا دے جرم یہ معافی مانگے، ایسا معاف کروں گا کہ دنیا کو خبر بھی نہیں لگنے دوں، کبھی احسان بھی نہیں جتلاؤں. ہے کوئی سوالی، ہے کوئی مانگنے والا؟ اور تڑپ کے ذرا آنسو بہا کے دیکھ. جنیاں پنڈا گناواں دیاں جرماں دیاں لے کے آئے ہیں، چل لے ایک کھوٹے لے کے کھرے چ نہ بدل دواں تے رب نہ کمی. موقع دے رہا ہوں، آ فجر میں آ 2 رکعت صرف جھک میرے سامنے. پوری کائنات کے جتنے انتر منتر جنتر جاننے والے، جتنی ٹیکنالوجی اور علوم رکھنے والے، جتنی طاقتیں قوتیں اور مال دولت رکھنے والے، یہ تیری فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا کے مال و متاع پہ بھاری کر کے دنیا میں دلیل دے رہا ہوں. وکیل آخرت کے دن ہوگا یہ میں نے 2 سجدے کیے تھے، اللہ یہ میرا موکل ہے، اس کو یہ دیا جائے. نہ دوں تو رب محمد نہ کہنا میرے وعدے ہیں اور میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. حضرات آئیے تو صحیح، موقع پہ موقع. اللہ جی ماڑا بندہ ماں مکہ ویکھن نو دل کردا ہے، سال بیت گئے نے جا نہیں سکیا. مدینے جانا چاہتا ہوں، لوگ جاتے ہیں، میرا بھی دل دکھتا ہے. نہیں موقع تیرے پاس، شکوے نہ کر. آ فجر پڑھ، بیٹھ اسی جگہ پہ انتظار کر. جب سورج تھوڑا نکلے نا 2 رکعت پڑھ. یہاں سے بائک تیرے پاس نہیں جانے کے لیے کہ شناختی کارڈ بنوائے، میں وہ بھی بنوانے کے برابر. پاسپورٹ، ویزا، فرشتوں کو بھیج کے سب کچھ لگوا کے ایک حاجی اپنے ملینوں لگا کے فیملی کے ساتھ گیا ہوا ہے. تو آپ اور اپنی فیملی میں یہ کر، اتنا اجر جتنا اس کو وہاں جا کے پھر آ کے دھکے کھا کے ادھر ادھر ازدحام رش دیکھ کے جتنا دوں گا تجھے اتنا اجر نہ دے دوں تو مجھے رب محمد نہ کہنا. محمد کی زبان پہ یقین تو کر کے دیکھ. لیکن دل ہے، تڑپتا ہے، مچلتا ہے. کیوں رکھا تھا رب نے حج بدل؟ کیوں یہ متبادل چیزیں رکھی تھی؟ کبھی ذوق تو پیدا کر.
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ میرے اندر اتنی ہمت ہے میں کر سکوں، مجھے بیوی کو لے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ بیوی کا من تڑپتا ہوگا، لڑکے مر جائے، کلہ جا کے ویخ۔ میں نے ساری زندگی اپنے گھر میں یہ مسئلہ دیکھا، والد صاحب حج پہ آگے بتایا نہیں، ابو جی سے پوچھا کی گل بڑی، امی نو نہیں لے کے آئے، کہندے یار میرے چ نہیں ہمت نہیں سی۔ میں کہ جی اشارہ تے کر دیو، دس دیو تو صحیح، زندگی دا ساتھ سی، ہم آپ کو یہ سارا کچھ فیسیلیٹیٹ کرتے آتے اکٹھے۔ ماں جی نے تب سے یہ 1996 سے صدمہ دل پہ لیا، 2019 تلک میں نے انہیں زندگی موت کی کشمکش میں دیکھا۔ لے کے گئے، سارا کچھ ہوا، لیکن کہندے پت جہدے نال زندگی دے بول بولے سی، دل چ ایک خواہش تے ہوندی ہے نا، اودے نال جانا ہے۔ ماں کو سمجھانا، ماں جی جب تک آپ پہ فرض ہی نہیں تھا، آپ کی ہمت نہیں ہے، یہ حج تو انہی پہ ہوتا ہے، عمرے تو انہی پہ ہوتے ہیں جن کے پاس مالی طاقت ہو، لیکن دل کے معاملے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اللہ یہ میرے من کا معاملہ ہے، اللہ جس من میں جو خواہش اور تمنا ہے جائز ہے پوری فرما۔ الہ العالمین سے دعا کرتا ہوں، میں بہت ساری مثالیں اگر ایک سائڈ سے شروع ہو جاؤں، یقین کیجئے یوں لگ رہا ہے کہ قرآن کا لفظ لفظ دلیل ہے، حرف حرف دلیل ہے، لیکن اس فرمان کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے مرشد نے کہا تھا قیامت کا دن ہوگا، خود قرآن بولتا ہے وَيَقُولُ الرَّسُولُ یا رب، یہ جملہ بڑا سخت ہے، خود پیغمبر بولیں گے آپ کے اور میرے خلاف کھڑے ہو کر، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے دنیا جہان کی چیزیں کھولی، پڑھی، دیکھی، پوری پوری رات جاگے، بھاگے، انگوٹھے چلے، ایپس پہ بیٹھے رہے، ڈگا ڈگ لگتے رہے، جو من میں آیا بولتے رہے، نیند نہیں پڑی۔ افسوس کہ اس قرآن کو دن کو مارکیٹ میں منڈی میں چھوڑ دیا، زندگی میں چھوڑ دیا، اور رات کو تعلق کو چھوڑ دیا۔ اور چکر کیا پڑا ہے؟ وہ نہیں جی نہیں، حضور نے 3 دن ہی پڑھیا سی۔ یہ حدیث جملہ کس کے لیے ہے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ او گناہ کی دلدل میں پھنسے لوگو، رمضان آیا ہے، اہتمام کرو، آؤ راتوں کو جاگو، قرآن سنو، سناؤ۔ یہ آپ نے کہا تھا 3 دن، من قام رمضان، سنبھال اپنے فلسفے اپنے پاس۔ میرے مرشد جب کوئی بات کہہ دیتے، ابو ڈیلی دہی لینے نہیں جاتے، لیکن بچیاں دی ذمہ داری لائی ہوئے، پتر لے آنا جی، وہ جی ابا جی تو 3 دن ہی گئے سی، کچھ کام خاص ہوتے ہیں نہیں وہ کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حج ایک کیا ہے، وہاں تو بڑی مرتبہ جاتا ہے۔ اسی حاجی سے پوچھو نا، او بھائی حضور نے تو حج ایک دفعہ کیا، بعد میں کیا ہی نہیں، رک جاؤ، عمرے جس 4 کیے ہیں، وہاں جا جا کے، اور وہ بھی آپ جب باہر سے آئے ہیں، جا جا کے مسجد عائشہ، مسجد تنیم، جہرانہ، معلوم نہیں کہاں کہاں بھاگ بھاگ کے نمبر لگائے گا اتنے۔ آج ہے بات آ کر کے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ہے، جس پہ بولا ہے، خبر دی ہے، اس پہ آ کر کے 100 بہانے، 100 علتیں۔ اور ایک یہ بھی عرض کر دوں، ریکارڈ بنا تھا دنیا میں اور بنا ہوا ہے، 7 منٹ میں 23 رکھتے۔ میں کوئی لفظ گھٹیا نہیں بولنا چاہتا، گرا ہوا لفظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن اللہ کے لیے قرآن کو معاف کر دیں، حضور کی طریقت کو معاف کر دیں، شریعت کو معاف کر دیں۔ وہاں ایسے دڑا دڑ گرتے اٹھتے معاملے نہیں تھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، سوچ کے پڑھ، سمجھ کے پڑھ، سننے کے قابل، لفظ لفظ نکھرے ہوئے، حرف حرف۔ ہزاروں باتیں کری ہوں گی آپ نے اہل الحدیث کو، لیکن جاؤ کبھی چیک کر کے دیکھو، اللہ کا شکر ہے، رب کا احسان ہے، لفظ لفظ آپ کو ملے گا۔ 8 کا تانا دینے والوں، ساری دنیا کی جو تعداد اپنانی ہے اپنا لو، تمہیں اجازت ہے، حضور سے پڑھ گئے زیادہ، لے آؤ، جانتے ہو اندر کے معاملے کو کہ معاملہ کہاں غلط ہے، لیکن ڈٹے ہوئے۔ ہم 8 پڑھ کے بھی فارغ نہیں ہوتے، لوگ 20 پڑھ کے بھی نکل جاتے ہیں، تو فائدہ اس چیز کا۔ میرے پیغمبر نے جن راتوں میں پڑھا ذرا چیک کر، پوری رات لگی، آدھی رات لگی، ثلث رات لگی، پڑھی ہوئی تھی، لیکن افسوس کہ ہم نے مرضیوں کے ساتھ تعداد بڑھا لی، ایک دوسرے کو گھٹیا کہنے لگے۔ پھر جو ڈبل کر کے 16 پڑھ رہا تھا، جو 20 پڑھ رہا تھا، جو 23 پڑھ رہا تھا، جو 26 پڑھ رہا تھا، جو اتنے آگے آگے بڑھتا چلتا، وہ 46 تک پہنچا، 47 تک گیا، اور پھر جس نے لا حد لہا بول دیا، پھر ہر جو نیا نمبر اضافی لے کے آئے گا وہ زیادہ اچھا ہے۔ یقیناً 10 والے سے 20 کا نوٹ اچھا ہے، 20 والے سے 50، 50 سے 100۔
اور 100 سے 500, 500 سے 1000, 1000 سے 5000, لیکن ٹکٹ اتنے لونی ہے 2 روپے دی، ٹکٹ ہے 10 روپے کی، اتنے پاویں 5000 دا نوٹ میرے پر لالا، مینوں کوئی اعتراض نہیں۔ میرے مرشد نے جو تعداد بتائی ہے وہ جنت کا ٹکٹ ہے، وہ اساس ہے، وہ دلیل ہے، وہ نمبر ہے اس تالے کا۔ تیرے نمبر کے اوپر اگر آخر میں 8 ہے تو 8 ہی ڈائل کر کے تیرے سے ملے گا، وہاں 20 لگا لے بات نہیں بنے گی۔ تو اس لیے سمجھ اپنی اپنی ہے، ہم بات سمجھا دیتے ہیں۔ میں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، آپ نے میری قبر میں نہیں جانا، لیکن کہیں نہ کہیں یاد آئیں گے انشاءاللہ کہ کوئی تھے جو سمجھاتے تھے، جو کہتے تھے۔ مقصد کوئی اور نہیں، خالصتاً کتاب و سنت کے ساتھ جڑیے، کتاب کو دلیل بنائیے اور اس کو پڑھنے والے بنیے، اور آیت آیت پڑھو یا لفظ لفظ پڑھو، حرف حرف پڑھو یا رکوع پڑھو، پڑھنے والے بنو۔ اس سے آج عہد کر کے انشاءاللہ اٹھیے گا کہ میں نے اپنی زندگی کے اگلے حصے کتاب اللہ کو دینے ہیں، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے جب یہ منہ موڑ جائے اور اللہ کی عدالت میں پیغمبر جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دے، اس وقت سے پہلے پہلے کہ ہمارے خلاف FIR کٹے، وہاں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وہ صاحب کتاب، صاحب قرآن کے ساتھ جڑیے اور اس کی تشریح اور توضیح حضور جیسے استاد سے پوچھیے، دنیا بدل جائے گی۔ اور انشاءاللہ پھر جب یہ من حضور کے ساتھ جڑتا ہے نا، پھر دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، ناراض کون ہے اور راضی کون ہے۔ اقول قولی ھذا واخر